السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویلوگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بڑی منحوس خبر جو ہے وہ میری سماعتوں سے ٹکرائی، اور جب میں نے اس اسٹوری پہ کام کرنا شروع کیا تو یقین جانیے گا میں دہل گیا۔ مجھے جو 16 دسمبر کو جو APS پشاور میں جو ہوا تھا وہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا کہ میری بچی چھوٹی سی تھی، تو میں جب اسکول چھوڑنے جا رہا تھا یہاں برطانیہ میں، تو بہت ہی خبر آ رہی تھی کہ جی 1-2 بچوں کو شہید کر کے انہوں نے باہر پھینک دیا اسکول سے۔ لیکن میرے خیال میں کوئی 5-10 منٹ کا راستہ ہوگا۔ جب میں جیسی گھر واپس لوٹ کر آیا ہوں تو پتہ لگا فگر جو ہے بہت ہائی چلا گیا۔ تو جو آج APS کی بس کو جو اڑایا گیا ہے، اس پر جو بھارتی دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، ہماری حکومت صاف صاف نام کیوں نہیں لیتی بھارت کا، اور ہمارا میڈیا خاموش کیوں ہے؟ ہمارے میڈیا کو بولنا چاہیے۔ اس وقت جو دہشت گرد ہیں BLA کے یا BLF جو بھی ہے، میں تو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے نواب اکبر بگٹی صاحب یاد آتے ہیں کہ اکبر بگٹی صاحب کہتے تھے کہ جی بلوچ جو ہے وہ بہادر قوم ہے، اور بلوچ جو ہے کبھی بھی بچوں پہ، عورتوں پہ، بزرگوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو میں بڑی قدر کرتا ہوں بلوچوں کی، بگٹی صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں میں۔ میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، بڑے نفیس قسم کے انسان تھے۔ لیکن یہ کیسے بلوچ ہیں؟ یہ بلوچ نہیں ہیں، یہ تو ہندوستان کے لوگ ہیں، یہ تو ہندوستانی ایجنسی کے لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، انڈین دہشت گرد ہیں، بھارتی دہشت گرد ہیں، یہ RSS کے غنڈے دہشت گرد ہیں۔ آپ دیکھیں اسرائیل ان کو گائیڈ کر رہا ہے، جس طریقے سے اسرائیل فلسطین میں بچوں کو مار رہا ہے، جینیسائیڈ کر رہا ہے، وہی پیٹرن، ایگزیکٹلی وہی پیٹرن یہاں پہ چونکہ اسرائیل حمایت کر رہا ہے RSS کے غنڈوں کو، ہندوتوا کے غنڈوں کو، تو وہ بھی یہی پیٹرن استعمال کرتے ہوئے BLA کو بتا رہے ہیں۔ میں بلوچوں سے سوال کرتا ہوں، بلوچ بھائیو یہ تمہاری روایت تو نہیں ہے، تم تو بڑے بہادر قوم تھے، یہ ایک دم سے بے غیرت بلوچ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو بے غیرت ہوگا وہ بلوچ نہیں ہو سکتا۔ یہ بلوچوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ آج جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے معصوم اسکول کے بچوں کا، APS کی جو بس جا رہی تھی، ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 3 کی شہادت ہوئی ہے بچوں کی، کوئی 4 بتا رہا ہے، کوئی 6، کوئی 8۔ تو میں اس کے لیے اردو کا ایک لفظ استعمال کروں گا جس میں سب کچھ کور ہو جائے گا، متعدد بچے جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور متعدد ہی جو ہے اس میں زخمی ہے۔ جو بس کا ڈرائیور اور جو ہیلپر تھا وہ بھی شہید ہو گئے۔ آئی ڈونٹ نو بلوچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں بلوچ نہیں ہے، میں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں، یہ بلوچ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو BLA والے ہوں گے وہ بھی ایسے نہیں ہیں، میں ان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا۔ یہ تو ڈائریکٹ کسی ہندو نے حملہ کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، 1-2 دن پہلے TTP خوارج الفتنہ جو ہے TTP تحریک طالبان پاکستان، ان کے لوگوں کو کوڈ ڈرون فراہم کیے انڈیا نے۔ ابھی ہماری جو انویسٹیگیشن جاری تھی، ہماری انویسٹیگیشن میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی ڈرون نہیں مارا، جبکہ ہندوستان کی طرف سے ڈرون ملے ہیں TTP طالبان کو۔ ان لوگوں نے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ کسی طریقے سے عوام کو اور فوج کو لڑا دیا جائے، لیکن ہماری عوام بے وقوف نہیں ہے۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں آج کمپلیٹلی شیٹرڈ ہو چکا ہوں، چونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ اولاد کے جانے کا کیا غم ہوتا ہے
یہ تو آپ پوچھیں ان ماں باپ سے جن کے بچے جاتے ہیں. سلیم صاحب حوالدار ہیں, ان کے 3 بچے, ان کی 17 سالہ جو بیٹی ہے وہ شہید ہو گئی, 2 بچے ان کے زخمی ہیں, متعدد بچے زخمی ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. یہ یا تو یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ جو خزدار کا علاقہ ہے یا جو ماروا مشین جو بھی علاقے ہیں وہاں پہ فل فلیج وہ کیا جائے, فوجی کارروائی کی جائے. ایسا تو ہو نہیں سکتا, وہ تو ہمارے بھائی ہیں بلوچ. ان میں کچھ ناسور آ گئے ہیں, ان کو ڈھونڈنا ہے, ان کو پن پوائنٹ کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے, انہیں سنگل آؤٹ کرنا ہے. ہم سارے بلوچستان پہ تو حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سارے بلوچستان سب پاکستان کے وفادار ہیں. ہندوستان اپنی خفت کو مٹا رہا ہے جو اس کو محاسبے ہوئی, اور روزانہ ایک نئی دھمکی کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. میرے بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہندوستان ہمیں دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا, یہ ہے, اور ہماری آرمی چپ چاپ بیٹھی ہے. نہیں, ہماری آرمی چپ چاپ نہیں ہے, ہماری نیوی چپ چاپ نہیں ہے, ہماری ایئر فورس چپ چاپ نہیں ہے. یہ لوگ اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے ہیں. وہ ایک ہوتے ہیں نا, ایک بادل ہوتے ہیں جو گرجتے ہیں, تو اردو کی کہاوت ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں ہیں. تو اس وقت ایک پیغام چل رہا ہے. آج ایک خبر اور یہ کہ جی وہ انڈیا کے جو ڈی ایم او ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی پاکستان اپنی فوجوں کو جو ہے دور امن کی پوزیشنز پر لے جائے. ہاؤ ڈیئر یو, کیسے بات کر رہے ہو آپ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم تو خود وہاں رہو اور ہمیں تم اٹھا کے پیچھے پھینک دو؟ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک آنے والے طوفان سے پہلے کا جو ہے یہ پیش خیمہ ہے, یہ ایک وارننگ ہے, یہ ایک الارم ہے. بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو ثابت قدم رکھے. اب اس سے تو نبٹنا ہی نبٹنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان ایٹم بم, ہم نہیں کر رہے, تمہارے ایٹم بم بک رہے ہیں. بمبئی میں بکے تھے, یاد ہے تمہیں؟ تمہارے لوگ بیچ رہے ہیں, تمہارے لوگوں کا برا حال ہے. مجھے کچھ ہندوستان سے میرے دوست ہیں, صحافی دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا بڑی ایمانداری کی بات, دبے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ بیڑا غرق ہو گیا ہندوستان کا. اب یہ اس کو ری بلڈ کر رہے ہیں ان ایئرپورٹس کو, یا وہ جو ان کے بیسز تھے یا ان کے جو رن وے جو ڈیمیج ہوئے تھے ان کو دوبارہ ری بلڈ کر رہے ہیں ویری کوئکلی, بہت تیزی کے ساتھ. یہ تھی بات, اور میں کیا کہوں, میں آج بہت دکھی ہو گیا اس کے اوپر. رہی ہندوستان کا کہ ہندوستان اسلحہ لے رہا ہے, لیتا رہے. جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے جناب کیا نام ہے ڈار صاحب, وہ چائنا گئے ہوئے ہیں, اور وہیں پہ چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے افغانستان کے وزیر خارجہ کو بھی بلا لیا ہے. وہاں پر بات چیت ہوئی ہے, ان سے قول و قرار لیے گئے, بات چیت چل رہی ہے. چائنا ایک بہت اہم رول ادا کر رہا ہے اس خطے میں. پاکستان کو ایسے اسلحہ جات دے رہا ہے جو کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اسرائیل پوری طریقے سے چاہتا ہے کہ یہاں پہ جنگ ہو جائے تاکہ وہ جو فلسطینیوں کا مار رہا ہے وہاں پہ کوئی بولنے والا نہ ہو. آج ساری دنیا چلا رہی ہے, اسرائیل کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. آج ہندوستان میں مسلمان چلا رہے ہیں, دلت چلا رہے ہیں, چمار چلا رہے ہیں, نچلی ذات کے لوگ چلا رہے ہیں, سکھ چلا رہے ہیں, ناگالینڈ والے چلا رہے ہیں, لیکن ہندوستان کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. یہ کہتے ہیں جی ہم بہت مہان کنٹری ہیں. تو بھیا ہوں گے آپ مہان, ہمیں کیا پتہ, آپ ہوں گے بھائی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. لیکن جس طریقے سے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں, لڑائی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. بہرحال اب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ
جو بیج آپ نے بو دیا ہے، یہ آپ نے اے پی ایس میں بھی بویا تھا، تب ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا. یہ بیج آپ نے اب پھر بویا ہے، پتہ نہیں کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ اتنی تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہارے یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ کسی بھی قسم میں جو ہے کام نہیں آئیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو کردش لوگ ہیں نا، جیسے ہمارے ہیں بلوچ بہادر ہیں لڑنے والے، ایسے ہی کردش لوگ جو ہیں بہت بہادر ہیں، بڑی بہادر قوم ہے، لڑنے والی ہے، جنگجو ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل والے، سلطان صلاح الدین ایوبی کردش تھے. 40 سال، مور دین 40 ایئرس ترکی کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی. انہوں نے ترکی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، ہر جگہ انہوں نے دھماکے کیے ہیں. بالآخر اینڈ آف دا ڈے انہیں مذاکرات کی میز پر آنا ہی پڑا، اور وہ ٹیبل پر آئے، وہاں انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے وہ اپنی تحریک ختم کی. ابھی کل پرسوں میں ایک پکچر دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک ویڈیو آ رہی تھی کہ وہ کردش جو ہے پہاڑوں سے اتر کے نیچے آ رہے ہیں، اپنے ہتھیار جو ہے ترک افواج کو دے رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہندو بنیا کچھ نہیں دے سکتا بلوچوں کو یا پٹھانوں کو. ہندو بنیا تو میں استعمال کر رہا ہے. آخر کار ہم ہیں تو تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اور تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو. یا تو یہ کہہ دو کہ جی تم 3 کروڑ دیوتا جو ہے ہندوؤں کے، تم ان کی پوجا کرو گے، ان کو اپنا خدا مانو گے، تو بات الگ ہے. یا اگر تم یہ مانتے ہو کہ نہیں ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، تو پھر تو تمہیں بات چیت کرنی پڑے گی. ایسے تو مسائل کے حل نہیں نکلتے. آپ کتنے ہی سال لڑائی کریں. ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 1952-53 میں جو ہے ایک لڑائی ہوئی تھی بکرا پیڑی کے اندر، ہمارے 2 خاندانوں میں ہوئی تھی. ایک ہی کنبے کے، ایک ہی خاندان کے ان میں لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی کے اثرات یہ ہوئے کہ نسل در نسل گئی، لیکن آخر کار کیا ہوا کہ اب جو موجودہ نسل ہے، اب ہم اس سے انکاری ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، پیار محبت سے بات ہونی چاہیے، بات چیت سے بات ہونی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. وہ جو بزرگوں نے غلطیاں کی اب ہم بچے نہیں کر رہے. تو یاد رکھیں، یہ جو بچے آئے ہیں، تو آنے والی 2-3 نسلیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. بس میں یہی کہوں گا، بڑا دکھ ہے مجھے آج، اور اس سے زیادہ کیا کہوں گا. تھوڑا سا فلسطین کا یہ کر دوں کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا اسرائیل کو. فرانس نے بھی، اس کے علاوہ وزیر اعظم اسپین، انہوں نے بڑے کڑے ہاتھوں لیا ہے. اور یہ کچھ ممالک ہیں جس میں یہ ناروے وغیرہ ہیں، تو یہ جو ہے اب فلسطین کو قبول کرنے جا رہے ہیں. فلسطین میں جو ہے کھانے کے لیے فوڈ نہیں ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق آئندہ فیو آورز میں جو ہے تقریباً 14,000 بچے جو ہے وہ لقمہ اجل بننے جا رہے ہیں. تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. تو آپ سے جو بھی جس طریقے سے بھی ہو خدمت کرنی چاہیے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ٹی ٹی پی کے پاس ڈرون پہنچ گیا، بی ایل اے والوں کے پاس نئے قسم کے ہتھیار پہنچ گئے. لازمی بات ہے اسرائیل بھی ملوث ہوگا اس میں، ایسی بات تو نہیں ہے. اسرائیل ڈائریکٹ نہیں دے رہا ہوگا تو انڈیا کے تھرو آ رہے ہوں گے. تو آخر دنیا کے دیگر مسلم ممالک بشمول پاکستان، تو فلسطینیوں کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ فلسطینیوں کو اسٹنگر میزائل کیوں نہیں دیے جا رہے؟ فلسطینیوں کو جدید قسم کے میزائل کیوں نہیں دیے جا رہے جس سے ڈرون گر سکے، جس سے ہیلی کاپٹر گر سکے، جس سے طیارے گر سکیں؟ بڑا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں. وہ جب آتے ہیں وہ ڈگ 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 وہ مار کے چلے جاتے ہیں، ان کے ڈرون، ان کے ہیلی کاپٹر. ایک عجیب و غریب سچویشن ہے. دیکھیں پراکسی کہیں پہ بھی کہیں نہیں ہوتی. میں تو یہ نہیں کہتا کہ جی آپ انڈیا میں پراکسی کریں یا اسرائیل میں کریں یا کہیں اور کریں. میں اس چیز کا بہت مخالف ہوں.
جان کسی کی بھی ہو، جان جان ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آج جو بلوچستان میں جو ہندوستان کے رو نے کیا ہے، یہ رو نے کروایا، یہ اس کی فوج نے کروایا ہے، یہ ہندوستانی دہشت گردوں نے جو کرا ہے، یہ RSS کے گنڈوں نے یہ کرا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس اسد الدین اویسی سے، اب تو کیا کہے گا؟ کتے انسان، اب تو کیا کہے گا؟ تو ہے ہی کتا، تو جو ہے ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، تو کتا، اب بولنا۔ یہ تیرے نبی کے کلمہ گو بچے گئے، ان کا بولنا آپ کو، کیوں نہیں بول رہا آپ ان کا؟ اب ان کو بولنا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ بیٹا یاد رکھنا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں بجتی ہے تالی۔ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، سن 71 میں جو بویا وہ کاٹو گے انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان، پاک فوج پائندہ باد۔